السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماسٹر جی کھیتوں میں لگے نیم کے گھنے درخت کی چھاؤں میں چارپائی لگائے حقہ پینے میں مصروف تھے۔ قریب ہی ان کا گھبرو بیٹا شوکت کھیت کے خالی حصے کو فصل بونے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ گرمی کی شدت تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ اس گرمی کی شدت میں بھی شوکت مسلسل زمین پر کام کر رہا تھا۔ اس دوران وہ بار بار اپنے کندھے پر پڑے رومال سے چہرے سے بہنے والا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ ماسٹر جی یہ سب کچھ خاصی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے شوکت کو آواز دی، بیٹا بس کرو، گھر جاؤ، گرمی شدید ہے، کہیں بیمار نہ ہو جانا۔ شوکت مسکراتے ہوئے بولا، ابا جی میری ہڈیاں اتنی کمزور نہیں کہ گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکیں۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اپنی صحت کا خیال بھی ضروری ہے، ماسٹر صاحب جی نے کہا۔ بس ابا جی تھوڑا ہی کام رہ گیا ہے، شوکت کام کرتے کرتے بولا۔ بیٹا باقی کام کل کر لینا، اپنے جسم کو آرام بھی لینے دو۔ ماسٹر جی سنجیدگی سے بولے، ابا جی آپ بھی نا بس۔ شوکت ابا جی کی تشویش پر مسکراتے ہوئے فاوڑہ چلانے لگا۔ ماسٹر جی نے جب دیکھا کہ شوکت کام بند کرنے پر کسی طرح سے آمادہ نہیں ہے تو وہ اٹھے، حقہ ایک طرف کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ واپسی پر ان کا پوتا یعنی شوکت کا 7 سالہ بیٹا محمد فیضان ان کے ساتھ تھا۔ ماسٹر جی نے اپنے پوتے کو تپتی دھوپ میں کھڑا کیا اور خود درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ کام کرتے کرتے شوکت کی نظر جو ہی اپنے بیٹے پر پڑی تو وہ فوراً کام چھوڑ کر بھاگتا ہوا آیا اور فیضان کو گود میں اٹھا کر درخت کی چھاؤں میں لے گیا، جہاں اس نے پہلے تو مٹکے میں سے اس کے جسم پر ٹھنڈا پانی انڈیلا، پھر اس کا بدن پونچھتے ہوئے ابا جی سے بولا، ابا جی آپ بھی کمال کرتے ہیں، میرے بیٹے کو شدید گرمی میں لا کھڑا کیا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ شوکت نے شکایتی انداز میں کہا اور پھر بہت دیر تک فیضان کو پیار کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر شوکت نے کہا، دیکھا بیٹا تم اپنے بیٹے کو کچھ دیر تک تیز دھوپ میں کھڑا نہ دیکھ سکے اور اس کی صحت کے بارے میں تمہیں کتنی فکر لاحق ہو گئی۔ تم بھی تو میرے بیٹے ہو، میں بھی یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ تم کسی بیماری یا اذیت کا شکار ہو جاؤ؟ تمہاری تندرستی اور خوشی ہی میں میری جان ہے۔ یہ سن کر شوکت کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور پھر وہ ابا جی کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگا۔ پھر اس نے اپنا سر ابا جی کی گود میں رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ ماسٹر جی بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کامنٹ، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔